السلام علیکم ناظرین، لگتا ہے اب زینیا کی ہر چال الٹی پڑنے والی ہے کیونکہ جس راز کو وہ سب سے زیادہ چھپانا چاہتی تھی اب وہی راز دانش کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور جب سچ سامنے آئے گا تو نہ صرف زینیا بلکہ سیرت کی بھی دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ ہر ڈرامے کی آنے والی قسط میں زینیا اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنستی دکھائی دے رہی ہے۔ زینیا جب اپنی مخبر رخسانہ کو کال کرتی ہے جو اس وقت شہرام کے گھر میں ملازمہ بن کر گھوم رہی ہے تو رخسانہ جلدی جلدی صرف اتنا بتا پاتی ہے کہ کل شہرام بھائی کو پولیس لے گئی تھی اور گھر میں بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا، لیکن اتنے میں ہی فریال وہاں آ جاتی ہے اور رخسانہ کو فوراً فون بند کرنا پڑتا ہے۔ ویسے ناظرین، اب فریال کو بھی رخسانہ پر شک ہونے لگا ہے، خاص طور پر اس وقت جب معید صاحب نے کہا تھا کہ یہ نئی ملازمہ انہیں شروع دن سے کافی مشکوک لگ رہی ہے۔ تبھی فریال مسلسل رخسانہ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اس نے یہ بات بھی نوٹ کی ہے کہ رخسانہ کام کم کرتی ہے اور موبائل پر باتیں زیادہ کرتی ہے۔ جب فریال اس سے پوچھتی ہے کہ رخسانہ تم کس سے بات کر رہی تھی تو رخسانہ بڑی صفائی سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ گھر سے کال آئی تھی، لیکن فریال اسے سختی سے وارن کرتی ہے کہ آئندہ اسے فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا موبائل اپنے پاس رکھ لے گی اور کام سے واپسی پر اسے دے دے گی۔ یہی سن کر رخسانہ گھبرا جاتی ہے اور فوراً خود ہی فون سوئچ آف کر دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف زینیا سخت بے چین ہے۔ اسے بس یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ آخر شہرام کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شہرام، آپ نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو پولیس آپ کو کیسے پکڑ سکتی ہے، اور پتہ نہیں آپ ابھی تک پولیس کسٹڈی میں ہیں یا گھر واپس آ چکے ہیں۔ زینیا یہی جاننے کے لیے بار بار رخسانہ کو کال کرتی ہے، لیکن نمبر بند ملنے پر غصے سے آگ بھگولا ہو جاتی ہے۔ البتہ یہاں ایک بات واقعی ہی سمجھ سے باہر تھی ناظرین، کہ رخسانہ یہ کیوں کہتی ہے کہ شکر ہے کہ میں آج پکڑی نہیں گئی، ورنہ زینیا باجی کے چکر میں اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ ارے بھائی، یہ نوکری تو تمہیں دلوائی ہی زینیا نے تھی، وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس کام کے بدلے تمہیں یہاں سے زیادہ بڑی رقم تو زینیا ہی دے رہی ہے۔ خیر، اب زینیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اگلے دن خود شہرام کے آفس جائے گی اور اس کی خیریت معلوم کرے گی، لیکن بیچاری زینیا کو اندازہ ہی نہیں کہ دانش اس کی ایک ایک کال سن رہا ہے، اور جیسے ہی دانش کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زینیا آج بھی شہرام کے لیے اتنی فکر مند ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے۔ آخر کوئی بھی شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی دل میں کسی اور مرد کے لیے جذبات رکھے اور اس کی ٹوہ میں بھی لگی رہے، بھلے ہی وہ اس کا ایکس ہسبینڈ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن دانش بھی اس وقت زینیا پر زیادہ سختی نہیں کر سکتا، کیونکہ زینیا اس کے ہونے والے بچے کی ماں جو بننے والی ہے، اور دانش شاید صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہے تاکہ بعد میں زینیا کو اس کے ہر دھوکے کی سزا دے سکے۔ اسی لیے اگلے دن آفس جاتے ہوئے وہ زینیا کو واضح الفاظ میں کہہ کر جاتا ہے کہ جب تک میں آفس سے واپس نہیں آتا تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، کیونکہ وہ اپنے ہونے والے بچے کو کسی بھی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ لیکن جو ہی زینیا کو یقین ہو جاتا ہے کہ دانش آفس پہنچ چکا ہے، وہ فوراً گاڑی نکالتی ہے اور سیدھی شہرام کے آفس پہنچ جاتی ہے۔ شہرام تو اچانک زینیا کو اپنے سامنے دیکھ کر شدید پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب زندگی میں کبھی اس عورت کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ زینیا آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر فکر سجائے آگے بڑھتی ہے، شہرام کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں، میں تو بہت ڈر گئی تھی یہ سن کر کہ آپ پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ ویسے ناظرین، یہاں شہرام کو سوچنا تو چاہیے تھا کہ آخر اس کے گھر اور ذاتی معاملات کی خبریں زینیا تک پہنچ کیسے رہی ہیں۔ بہرحال شہرام زینیا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اور اسے فوراً وہاں سے جانے کا کہہ دیتا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ خود نہ گئی تو سیکیورٹی کو بلا کر اسے آفس سے دھکے مار کے نکالنا پڑے گا۔ شہرام کا یہ رویہ زینیا سے برداشت نہیں ہوتا، وہ مزید قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے
کہ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھیں شہرام، کیا آپ کو یہاں اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ لیکن لگتا یہی ہے کہ شہرام صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ اب اسے زینیا سے صرف اور صرف نفرت ہے، اگر محبت ہے تو صرف اپنی بیوی فریال سے۔ اور ناظرین، یہ الفاظ زینیا کے دل پر کسی خنجر سے کم نہیں ہوں گے۔ گھر واپس جا کر یقیناً زینیا کا برا حال ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار مان جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں وہ فوراً رخسانہ کو کال کرے اور کہے کہ آج ہی فریال اور اس کے ہونے والے بچے کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اور یہی بات شاید دانش بھی سن لیتا ہے، کیونکہ اگلے ٹیزر میں وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر جلدی پہنچ جاتا ہے۔ ممکن ہے کسی ملازم سے اسے پتہ چلا ہو کہ زینیا گھر پر موجود نہیں تھی۔ خیر، واپس آ کر دانش زینیا سے سوال کرتا ہے کہ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو پھر تم گھر سے باہر کیوں گئی؟ لیکن زینیا ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہے گی کہ اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، اس لیے مجبوراً مجھے جانا پڑا۔ لیکن زینیا بھی شاید بھول گئی ہے کہ یہ شہرام نہیں، دانش ہے۔ شہرام تو زینیا کے جھوٹ سن کر بھی اسے تسلی دیتا تھا، مگر دانش فوراً کہے گا اچھا، اگر تمہاری امی کی طبیعت خراب تھی تو چلو ابھی چل کر ان کی خیریت پوچھ لیتے ہیں۔ ادھر شہرام بھی غصے میں گھر واپس جاتا ہے اور گھر والوں کو بتاتا ہے کہ زینیا آفس آئی تھی اور عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ یہ سن کر فریال یہ سب کچھ سمین کو بھی بتا دیتی ہے۔ سمین تو غصے میں فوراً سیرت کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اتفاق سے وہاں پہلے ہی سدرا اور اس کی والدہ سائمہ موجود ہوتی ہیں۔ ممکن ہے سیرت ابھی ابھی اپنے نئے داماد کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہو کہ دانش زینیا کے کتنے نخرے اٹھاتا ہے اور دونوں میں کتنی محبت ہے، لیکن سمین آتے ہی سیرت کی ساری شیخیاں خاک میں ملا دیتی ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہے کہ آخر آپ کی بیٹی میرے داماد کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ اب اس کا کیا تعلق ہے میرے داماد کے ساتھ؟ اور ناظرین، اس وقت سیرت کے چہرے کے تاثرات واقعی دیکھنے والے ہوں گے، جبکہ سدرا اور سائمہ اندر ہی اندر یہ منظر خوب انجوائے کریں گی۔ البتہ سچ کہیں تو سمین بھی شاید اپنا ماضی بھول گئی ہے، کیونکہ جب زرار بھی بار بار فریال اور سمین کے گھر والوں کی مدد کرتا تھا تب سیرت کو بھی یہی سب برداشت کرنا پڑتا تھا۔ خیر، اصل مزہ تو تب آئے کہ اگر دانش خود زینیا کو لے کر سیرت کے گھر پہنچ جائے اور سب کے سامنے کہے کہ آنٹی آپ تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں، جبکہ زینیا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب تھی اور آپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑا، تبھی تو میرے منع کرنے کے باوجود بھی زینیا کو گھر سے نکلنا پڑا۔ اور اگر وہاں موجود سائمہ اور سدرا کہہ دیں کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہم تو کافی دیر سے یہیں بیٹھے ہیں، نہ تو سیرت بھابھی کی طبیعت خراب ہوئی اور نہ ہی زینیا یہاں آئی، تو پھر سوچے ناظرین، سیرت اور زینیا کے چہروں سے جھوٹ کے نقاب کس طرح سب کے سامنے اتر جائیں گے۔ کون کون اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔